بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی کلاس میں مس انجم کی طرف سے تمام طلبہ و طالبات کو خوش آمدید ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ اس سبق کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ جیسا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، نظم اور نثر کے مصنف اور شاعر کے حوالے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب ہم سبق کی وضاحت کرتے ہیں، سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں یا نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں سب سے پہلے سبق اخلاق نبوی کی وضاحت کرنے سے پہلے ان کے مصنف علامہ شبلی نعمانی کا ایک تفصیلی تعارف آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ان کا نام محمد شبلی ہے، خطاب شمس العلماء ہے، والد کا نام شیخ حبیب اللہ اور ان کی پیدائش اعظم گڑھ۔ یہ مختصر سا تعارف ہے، اس کی تفصیل سنیے۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغۂ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھا سبق کے مصنف محمد شبلی، جنہیں مولانا شبلی نعمانی کہا جاتا ہے، ان کا تعارف۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ان کے تعارف میں بتایا کہ ان کا نام محمد شبلی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان سے عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی جوڑ لیا تھا۔ اب آتے ہیں ان کے لکھے ہوئے سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے اخلاق نبوی۔ سبق کی وضاحت کے لیے میں سبق کو پڑھوں گی پہلے اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتی جاؤں گی۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد تقریباً 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہی۔ زوجہ بیوی کو کہتے ہیں۔ تو تقریباً 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں سے کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نبوت ملنے سے پہلے کا ہے اور کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کا ہے۔ آغاز وحی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس زمانے میں
کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نعوذ باللہ یقین نہیں کرتا تھا کہ ان پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے اور کوئی اللہ ہے جو ان پر وحی نازل کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مشرکین ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یقین نہیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے، تو اس وقت کس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طعنوں اور تشنوں سے بہت غمگین رہنے لگے تھے۔ تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رنج و غم میں مبتلا نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتا رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض داروں کا بار یعنی بوجھ اٹھاتے ہیں، بار بوجھ کو کہتے ہیں، آپ جو قرض دار ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے قرض کو ادا کر دیتے ہیں، غریبوں کی آنت کرتے ہیں، آنت یعنی ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی ضیافت مینس ان کا کھانے پینے کا خیال رکھنا، مہمانداری کرنا، حق کی حمایت کرتے ہیں، حق اور سچی بات کی حمایت کرتے ہیں، اور لوگوں کی مصیبتوں میں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں کہا جا رہا ہے امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس لیے جتنی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں، کسی اور نے بیان نہیں کیے۔ اسی ضمن میں وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پلٹ کر کسی کی برائی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دوسروں کی برائی کے بدلے میں اس کا جواب اچھائی سے دیا کرتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیتے تھے جو ان کو پریشان کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس پیراگراف میں وہ تمام خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں جو کہ اوصاف حمیدہ کہلاتی ہیں، یعنی کہ بہترین خصوصیات کہلاتی ہیں، اور انہی خصوصیات میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معمولی سے معمولی جانور یا کیڑے مکوڑے تک کو نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی درخواست کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسے پوری فرماتے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ جب بھی کبھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو خندہ یعنی خوشی خوشی ہنستے مسکراتے اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، اور جب کبھی محفل میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی ادب آداب کا خیال رکھا کرتے تھے، کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اتنا اچھا تھا
کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اتنے صاف اور واضح الفاظ میں گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یاد رکھنا چاہے تو وہ یاد رکھ لے۔ اب آ جائیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر۔ صفحہ نمبر 11 کا جو پیراگراف ہے وہ میں ریڈ کر رہی ہوں، آپ سنیے، اس کی میں وضاحت بھی کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ عزیز طلبہ، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 برس تک رہے، اسی وجہ سے یہ سوچ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ سوچ کر آپ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کی نسبت اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ اور بچوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے متعلق اپنے والد سے سوال پوچھا تھا، تو جس کے جواب میں حضرت علی نے بتایا کہ آپ خندہ جبی تھے، یعنی بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، نرم خو تھے، یعنی بہت نرم مزاج تھے اور بہت مہربان طبیعت کے مالک تھے، سخت مزاج بالکل بھی نہیں تھے، یعنی غصہ نہیں کرتے تھے، اور تنگ دل نہیں تھے، چھوٹا دل نہیں تھا، آپ بڑے دل کے مالک تھے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں کہی، کسی کی عیب جوئی بھی نہیں کی، اور نہ ہی تنگیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو اپنے اندر سے بالکل دور کر دیا تھا۔ حضرت علی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو اپنے سے بالکل دور کر دیا تھا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا۔ دوسری بات، جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ اور تیسری بات، دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ پہلی بات، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، دوسری بات، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، اور تیسری بات، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان 3 باتوں کو، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر سے بالکل نکال دیا تھا، ہمیں بھی نکال دینا چاہیے، اور ان 3 باتوں کو جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، ہمیں بھی چاہیے ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، یعنی فضول گفتگو سے پرہیز فرماتے تھے، اور جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے تھے جب تک کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے، اس کو بیچ میں ہرگز نہیں ٹوکتے تھے۔
نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے. یہ تمام خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں. اگر کوئی دفتن کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا یعنی انسپائر ہو جاتا. اگر کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہو جاتا، پہلی ہی نظر میں انسپائر ہو جاتا. لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا، آشنا جاننے کو کہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا. یعنی جب پہلی نظر میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہوتا تھا، اور اگر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جایا کرتی تھی. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے. آغوش پروردہ بیٹا کہتے ہیں کہ گود کے پلے ہوئے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں پروان چڑھایا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہند ابی بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، یعنی ان کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا تھا. وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی دیکھی اور اس سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا اس پر انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم طبیعت کے مالک تھے. سخت مزاج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، کبھی بھی کسی کی توہین یعنی کہ انسلٹ نہیں کیا کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر کرتے تھے، یعنی شکریہ ادا کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور کھانے کی کبھی برائی نہیں کرتے تھے، جیسا کھانا سامنے آتا تھا اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ اسے کھا لیتے تھے اور کبھی بھی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے. عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق آج میں یہاں پر اس سبق کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد والی کلاس میں اس سبق کا مزید حصہ جو ہے آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کروں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.